جب تک وسیم یہ سارے انسٹرومنٹ کو لگا رہا ہے تو عزیزو میرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا جو مین میسج ہے وہ محبت ہے۔ جب تیسرا کلمہ مجھے دیا گیا تو میں نے تیسرے کلمے سے کہا کہ میں یہ تیسرا کلمہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے گھر آ گیا تو میں نے بھائی انیل سے کہا کہ میں تیسرا کلمہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب میری مسز نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تم تیسرے کلمے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، جب میں نے تیسرے کلمے کو پڑھنا شروع کیا تو خدا نے میرے ساتھ ہم کلام ہوا، خدا نے مجھے گہرے مکاشفے دیے، خدا نے مجھے سکھایا کہ میرا زمین پر آنے کا مقصد محبت کو بکھیرنا ہے۔ تو جب آج میرا تیسرا کلمہ ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب میں آج کلام کو شیئر کروں گا تیسرے کلمے کو تو آپ لوگ زندگی پائیں گے اور برکت پائیں گے۔ یہ کوئی روایتی کلمہ نہیں ہوگا کہ پڑھا اور چلے گئے۔ آج میں بائبل کیونکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو بائبل کا مین ٹائٹل اور مین مقصد ہے محبت ہے، کیوں لکھا ہے کہ ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، اور محبت سب سے افضل ہے جو میرے خدا نے آپ سے کی ہے، میرے مسیحا نے آپ سے کی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ میں نے تیری خطاؤں کو گٹھا کی امانت اور تیرے گناہوں کو بادل کی امانت مٹا ڈالا ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے خدا نے کہی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ یہ محبت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا، محبت کامل ہوتی ہے، کیونکہ میرا مسیحا کہتا ہے کہ محبت میں خوف نہیں کیونکہ محبت کامل ہے۔ میں اپنے کلمہ کی طرف آؤں گا تاکہ میں کلام کو شیئر کر سکوں، کیونکہ تیسرا کلمہ ہے، لکھا ہے کہ یسوع مسیح کامل محبت ہے۔ یہ ایک ذمہ داری کا بھی کلمہ ہے جس میں خدا اپنی محبت کا بیان کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل چیپٹر 19 ورس 27، غور سے سنیے گا، جو پیچھے میری آواز آ رہی ہے، اگر آواز آ رہی ہے تو اپنے ہاتھ کو ہلائیں تاکہ خدا کو پسند آ جائے کہ اس کے سچے پرستار موجود ہیں، کیونکہ اس وقت میں خدا کی محبت کو ڈیوائیڈ کرنے آیا ہوں، محبت کو بانٹنے آیا ہوں، تاکہ میں اور آج آپ جان سکیں کہ خدا آپ سے اور مجھے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ لکھے ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا گیا تو اس کے پاس اس کی ماں اور ایک شاگرد موجود تھا۔ یہ مشکل وقت تھا جب مسیحا کو مصلوب کیا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، کیونکہ وہ آپ کا مول دے رہا تھا، آپ کے لیے اپنی جان دے رہا تھا، آپ کے لیے اپنا خون بہا رہا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو اس کی ماں صلیب کے سامنے کھڑی تھی وہ اس درد کو محسوس کر سکتی ہے، جو مائیں ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں اگر بیٹے کو کچھ ہو تو تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مقدسہ مریم اور 3 عورتوں کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے۔ وہ بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ پہلے بھی جو 2 کلمات ہیں لمبے ہو چکے ہیں۔ 3 عورتیں اور ایک یوحنا خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا، جوان بھی تھا اور یسوع سے محبت بھی کرتا تھا۔ یہ مشکل وقت تھا جب یسوع کے سارے شاگرد مشکل گھڑی میں چھوڑ کے چلے گئے، بھاگ گئے، ڈر گئے، کیونکہ پطرس کو تو یسوع نے پہلے بھی کہا تھا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ یہ مشکل وقت گھڑی میں صرف خداوند کا شاگرد جو یسوع سے محبت کرتا تھا، کہ لکھا ہے کہ کامل محبت میں خوف نہیں۔ یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے، میں حوالہ نہیں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا۔ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں عزیزو
تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رائٹ اور لیفٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے مسیحا کا وعدہ ہے کہ جو جان دینے تک وفادار ہوگا وہ ہمیشہ زندگی کا تاج پائے گا۔ آپ کو اور مجھے زندگی کے خوف سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے مسیحا نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی جان دی ہے، اپنا خون بہایا ہے۔ اس کی ممتا کو دیکھیں جو خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، وہ صلیب کے سامنے کھڑی ہے، اور اس کا ایک شاگرد ہے جو یسوع سے محبت کرتا ہے، اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ اس ساری پوزیشن کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس مشکل وقت میں دیکھ رہے تو یسوع زمینی طور پر، یسوع اپنی جو ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے، اس نے اپنے شاگرد سے کہا اس مشکل گھڑی میں، کیونکہ اسے پتا تھا خداوند کو کہ میرا وقت آ پہنچا ہے، اب میں نے خدا کے پاس جانا ہے۔ وہ خود خدا تھا۔ اس نے کہا، اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ عورت تیری ماں ہے، اور شاگرد سے کہا کہ آج سے یہ تیری ماں ہے، اسے اپنے ساتھ لے جا۔ وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ عزیزو، اس مشکل گھڑی میں بھی جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، اس مشکل گھڑی میں موسیٰ کو جو شریعت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے 10 حکم دیے، تو چوتھا حکم ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر۔ جب اب ماں اور باپ کی عزت میرا مسیحا سکھا رہا ہے کہ ماں اور باپ کی عزت کس طرح کرنی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پالوس رسول بھی اپنے خط میں کہتا ہے کہ ماں اور باپ کی عزت کر تو تیرا بھلا ہوگا اور زمین پر تیری عمر دراز ہوگی۔ عزیزو، امثال چیپٹر 20، اگر کوئی مسیحا کی محبت کو مس کرتا ہے، اگر کوئی مسیح یہ کہتا ہے کہ میرا فیوچر نہیں ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں اور باپ پر لعنت کرتا ہے، اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھا دیا جائے گا، کیونکہ خدا محبت سکھا رہا ہے، اپنے پیرنٹ سے، اپنی ماں سے محبت کرنا سکھا رہا ہے، کیونکہ وہ مسیحا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے۔ جو آج کے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی خدا یہی سکھاتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، جس طرح میرے مسیحا نے کیا۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر یسوع نے ماں مریم کو عورت کہا۔ عورت کیوں کہا؟ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ تھوڑا سا عزت میں فرق آ گیا۔ یہ پرابلم ہوگی کہ یسوع کو کہنا چاہتا کہ میری ماں کو اپنے پاس لے جاؤ۔ یہ لکھا ہے کہ نئے عہد نامہ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں خواتین کو عزت کے ساتھ اے عورت کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا، کیونکہ اگر آپ بائبل کے اندر دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کنانی عورت سے کہا اے عورت، پھر جو کبڑی عورت تھی اسے بھی کہا اے عورت، سامری عورت کو بھی یسوع نے کہا، پھر مریم مگدلینی کو بھی عورت کہہ کر پکارا۔ اس کے علاوہ مقدس پطرس رسول کے بھی الفاظ ہیں کہ اس نے اسے عورت کہہ کر پکارا۔ جب آپ پیدائش میں دیکھتے ہیں، پیدائش میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے جب شروع میں خدا نے کہا اے عورت، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ یہ عورت کے بارے میں جب لکھا ہے کہ اے عورت، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ پھر پرانے عہد نامہ میں اس پیشن گوئی کو یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر پورا کیا۔ میرا اور آپ کا مسیحا اس مشکل گھڑی میں ہمیں یہ سکھاتا کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ۔ جب مشکل آ جاتی ہے، حالات بن جاتے ہیں۔ آج بھی کیونکہ مسیحا کہتا ہے اپنے شاگردوں سے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کہ جو ہر روز میری صلیب کو اٹھاتا ہے، بھئی صلیب تو وہ اٹھائے گا جو مسیحا ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے۔ اس نے کہا جان دینے تک وفادار رہے۔ جب مسیحا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ تو تم میری شریعت کو پورا کرتے ہو۔ تو شریعت کو کس نے پورا کیا؟ وہ 3 عورتوں نے پورا کیا اور اس کے ایک شاگرد یوحنا نے پورا کیا۔ آج میرا اور آپ کا مسیحا یہ کہتا ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے، مشکل گھڑی آ جائے تو گھبرانا نہیں، خوف نہیں کرنا، کیونکہ کامل محبت خوف کو دور کرتی ہے۔ آپ کو دلیر ہونا ہے، آپ کو صلیب کو اٹھانا ہے،
آپ کو یسوع کی طرح، جس طرح خدا نے ہمیں سکھایا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی، اسی طرح میں نے اور اپنے پیرنٹس کی، اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، تاکہ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔